صبر کا ہم نے جب لغوی معنی سمجھا تو اس سے متعلق پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب ہمیں بے بس بنا رہا ہے، مذہب ہمیں بے کس بنا رہا ہے، مذہب ہمیں مجبور بنا رہا ہے، یا مذہب بھکشوؤں اور راہبوں کی طرح ہمیں مسکین بننے کی تعلیم دے رہا ہے، بلکہ صبر کا مطلب اتنا ہے اگر ہم غالب ہیں تو مغلوب کی غلطی کو معاف کر دیں، اگر ہم قادر ہیں تو درگزر سے کام لے لیں، اگر غلطی کسی زیر دست سے ہوئی ہے، کسی کمزور سے ہوئی ہے تو اس کی غلطی سے چشم پوشی اختیار کر لیں، لیکن اگر غلطی کسی طاقتور نے کی ہے اور اپنے طاقت کے زعم میں کی ہے اور آپ کو چیلنج کرنے کے لیے کی ہے، آپ کو دبانے کے لیے کی ہے، تو اس موقع پر آپ طاقت سے اس کا جواب دیں، اس کے دانت کھٹے کر دیں۔ تو صبر کا معنی بے بسی، لاچاری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اوپر ہونے والی، یعنی ہم میں سے کسی پر بھی کوئی زیادتی ہو جائے، اس زیادتی کا بدلہ لینے کی اجازت اللہ فراہم کرتا ہے ہمیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے تو ہم اس کا انتقام لے سکتے ہیں، لیکن رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ رخصت ضرور ہے، پسند نہیں ہے رب العالمین کی۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ شورى کی آیات 39 تا 43، تو جو کچھ میں نے آپ کے سامنے لفظوں میں رکھا ہے اللہ رب العالمین یہی بات آپ کو کہتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ چند اصولوں کی روح سے تم لے سکتے ہو۔ پہلا اصول، بدلہ اتنا ہی لینا جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہو۔ نمبر 2، اگر اصلاح کی خاطر تم بدلہ نہ لو، انتقام نہ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو تو بدلہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو ظالم نہ بنا لو، کہ اگر کسی نے ایک تماچا مارا تھا تو انتقام تو یہ بنتا تھا کہ تم بھی ایک تماچا رسید کر دو، لیکن تم ایک تماچے کا بدلہ اس طور پر دو کہ کسی پر گھوسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دو، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو زیادتی کا بدلہ لینا، انتقام لینا، اس کی رخصت، اس کی اجازت ہے، لیکن پسند کیا کیا گیا ہے؟ آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی پر اگر تم صبر کر جاؤ اور تم درگزر سے کام لو تو یہ بہت بڑے اولو العزمی کاموں میں سے ہے، ایسے کاموں میں سے ہے جہاں ثابت قدمی اختیار کی جاتی ہے، جہاں استقامت کا پہاڑ اپنے آپ کو بنایا جاتا ہے۔ دوستو، انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ جناب جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو اپنے آپ کو بدلے سے بچاؤ، اپنے آپ کو انتقام سے بچاؤ۔ اب یہاں ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ تو مسلم سوسائٹی کا، ہم تو مطالعہ کر رہے ہیں مومنانہ معاشرے کا، ہم تو جنتی معاشرہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں الفاظ بڑے ہیں، اب ان الفاظ کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے قربانیاں بھی تو دینی ہوں گی نا۔ تو جو گفتگو ہو رہی ہے نا اس کو کانٹیکس میں سمجھے اور ایک عملی میدان میں لے جا کر عملی میدان میں اپنے آپ کو اتار کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی یہی تعلیم دیتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جناب تم پر ہونے والی زیادتی اس کا انتقام نہ لو، اس کا بدلہ نہ لو۔ بخاری مسلم کی معروف روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غالباً حنین کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ اب مال غنیمت کی تقسیم کے بعد
کہنے والے نے نبی علیہ السلام پر الزام رکھ دیا، اور الزام کیا تھا کہ ان ہذہ قسمہ، یہ جو تقسیم ہوئی ہے مال غنیمت کی، ما عدل فیہا، اس میں عدل سے کام نہیں لیا گیا، ما ارید فیہا وجہ اللہ، اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی تقسیم پر جو یہ بات رکھی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کے پیٹھ پیچھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ کہہ سنایا۔ اب ظاہر وقت کے نبی ہیں، نبی علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فتغیر وجہہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے چہرے کی رنگت بدل گئی، نبی علیہ السلام کا چہرہ لال پیلا ہو گیا تھا۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کون ہے جو انصاف قائم کرے گا؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جن تکلیفوں کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے، فصبر، انہوں نے صبر سے کام لیا۔